14 فروری یہ آنے والا ہے دن، یہ دن منایا جائے گا، اور جو اس کی تاریخ بھی بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، رومن بادشاہ کلاڈیس. وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے جو فوجی ہیں وہ اسی عشق و عاشقی کی وجہ سے یا شادیاں کرنے کی وجہ سے یہ بار بار شکست کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس نے شادی کرنے پر پابندی لگا دی. تو اس زمانے میں ایک عیسائی مبلغ تھا جس کا نام تھا سینٹ ویلنٹائن. اس نے باقاعدہ بغاوت کی، بادشاہ نے اس کو گرفتار کیا اور 14 فروری کے دن اس کے قتل کا حکم جاری ہوا اور وہ قتل ہو گیا. عیسائی پوپ نے 14 فروری کے اس دن کو اس کے نام سے موسوم کر دیا. پھر اس دن کو منایا جانے لگا، البتہ اب سے 10-15 سال پہلے تک اس کا کوئی وجود یہاں پر نہیں تھا، کسی نے سنا بھی نہیں تھا اس قسم کو کوئی نام. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب اس کے ان کو فائدے نظر آئے اپنے تئیں، لوگوں کو بگاڑنے کے اعتبار سے، تو باقاعدہ ایک پوری انڈسٹری بن گئی. اب تو اس کے پیچھے پیسے کا بھی بہت بڑی انوالومنٹ ہے. چلیں، ان کا ایک دن تھا، عیسائیوں کا ایک دن تھا، انہوں نے جو بھی منایا. آپ اس دن کو کیوں منا رہے ہیں؟ یہ ہے سوال. دیکھیے، بہت بڑی چیز ہے کفار اور اغیار کی ثقافت کا فروغ. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ علماء نے فتاوے جاری کی ہیں، اور کتنے ہی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کفار، اغیار اور اجانب کی ثقافت کا فروغ شمار ہوتا ہو تو اس کو، ان چیزوں کو حرام بھی قرار دیا ہے. بہت سارے فقہی مسائل کے اندر اس قسم کے فتاوے آتے ہیں. تو اگرچہ جیسے ٹائی پہننا بہت سارے علماء کے نزدیک جائز ہے ٹائی پہننا، لیکن جو علماء حرام قرار دیتے ہیں یا احتیاط واجب لگاتے ہیں اس میں، جیسے مثلا آیت اللہ خامنئی، ان کے بھی فتووں کی جو اساس ہے اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ اس سے اغیار اور اجانب یعنی کفار کی ثقافت کا فروغ ہوتا ہے. اور دیگر مراجع نے خیر اجازت بھی دی ہے، کیونکہ اب یہ براہ راست ٹائی پہننا یعنی ایسا نہیں کہ کوئی اس کو کافروں کا شعار سمجھے، یعنی اتنی زیادہ رائج ہو گئی تو ایک الگ بات ہو گئی. لیکن بہرحال یہ ثقافت کا فروغ یہ بہت اہم چیز ہے. اور آپ کی اپنی دیکھیے، وہ جو ہیں آپ کی کسی چیز کو اڈاپٹ نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے جو شکست خوردہ یا مفتوحہ قومیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے جو وہاں سے چیز فیڈ کر دی جائے اس کے اوپر مینوان عمل کرنے لگتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ اس کے خلاف فتاوے دیے گئے ہیں، اور باقاعدہ رہبر معظم کے کتنے اقوال ہیں نوجوان نسل کے لیے کہ سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی چیز سے ہو سکتا ہے تو وہ مغربی ثقافتی الغار ہے. نوجوانوں کو اس سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ وہ افراد کے جو آج کل یہ بھی مثلا شوہر و بیوی ہی کہنے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے درمیان تو کوئی ایسے برائی والا رشتہ نہیں ہے نا کہ جس طریقے سے عام نامحرموں کا ہوتا ہے، تو ہم اگر ایک دوسرے کو کیک دیں یا لیں اور اس طرح سے اس دن منائیں تو بہرحال ایک لحاظ سے آپ نے پارٹ تو پلے کیا نا اس کے اندر. آپ نے ان کی جو ثقافت تھی اس کے دن کو اس انداز سے منایا تو ٹھیک ہے. اگر آپ کو اتنا ہی اس کا اظہار مقصود ہے تو اس سے ہٹ کر کسی اور دن ایسا یہ والا کام کر لیں، تاکہ کم سے کم ان کے ساتھ اس عمل میں کوئی مشابہت نہ ہو. اس کے اندر کوئی بھی، بہت سارے لوگ اس کے اندر ذرا پاکیزہ قسم کی نیتیں لے کر آتے ہیں جو بہت ہی شاذ اور بہت ہی نادر ہیں، جو کہ اس میں عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو واقعی اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے ایک مومن اور مومنہ کو کہ اس کا مقام کیا ہے. جو لوگ پڑھا دیں یہ نہیں، جیسے شہید مطہری نے کہا کہ اپنی بات پہ اگر انسان اپنے دل سے کوئی عمل کرنے لگے تو خود پسندی، اور لوگوں کی باتوں پر چلنے لگے تو یہ بت پرستی، اور خدا کی بات پر چلنا یہ حق پرستی. تو ان لوگوں کی باتوں پہ نہ چلیں کہ جو فیڈ کر دی گئی آپ کو بس آپ نے نہ اس کو ان کے پیروی کرنا شروع کر دی. اپنا دماغ بھی استعمال کریں کہ اس دن کو ہم کیوں منا رہے ہیں، اس دن کی کیا تاریخ ہے. یہ فسق و فجور کا دن ہے، یہ حرام کاری کا دن ہے. اس دن کو اس طور پہ منانا اور زبردستی اس میں کوئی بھائی بہن کی محبت اور اماں ابا والی محبت کو لے کے آنا یا شوہر و بیوی کے جو محبت ہے اس کو اس کے اندر نتھی کر دینا، جو کہ معاشرے کے اندر اس لحاظ سے اس دن کے حوالے سے کہیں پائی نہیں جاتی. تو ایک شیطانی دھوکہ ہے جس کو یہ قرار دیا جاتا ہے. دیکھیے، خود اتنا سمجھنا چاہیے کہ مومن کو، ایک نوجوان جو ہو خاص طور پر مومن یا مومنہ، اپنے مقام کو پہچانے. اتنا عظیم مقام ہے کہ جہاں سے روایات میں ہے کہ جہاں سے کوئی مومن یا مومنہ گزرتا ہے، ظاہر ہے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو فرشتوں سے خالی ہو. فرشتے اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے مومن یا مومنہ گزر رہا ہوتا. تو آپ خود سوچیے، آپ پہچانیے کہ آپ خود کو کہاں ضائع کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ پر فریفتہ ہونا یہ سخت بے ادبی ہے.
ایسے ہی جیسے کوئی سورج کے ہوتے ہوئے موم بتی سے کی روشنی سے جو ہے وہ گزارا کرے، یہ سورج کی توہین ہے اس کے اندر۔ دیکھیے چمگادڑ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو کہ اندھیروں میں الٹی لٹکی ہوتی ہے، اس کو آفتاب دشمنی کی سزا ملتی کہ اس طرح سے اندھیروں میں لٹکی ہوئی۔ یہ مومن، یہ باز شاہی، اسے کیا ہو گیا ہے کہ یہ چمگادڑوں کی طرح سے اندھیروں کا عاشق بنا ہوا ہے۔ مومن کا دل جس کے اندر صرف اور صرف پروردگار رہنا چاہیے،